بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افتخار احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, امتیاز عالم صاحب موجود ہیں, اسلام آباد سے شہزاد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. افتخار صاحب, آپ اس بات پہ بالکل ایگری ابھی تک نہیں کرتے, اور آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو, آپ کہتے ہیں نا حکومت ڈگمگا رہی ہے, حکومت اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ میں بھی مانتا ہوں, حکومت ایگزسٹ کرتی ہے, ظاہری بات ہے تبھی ریاست کے معاملات چل رہے ہیں. امتیاز صاحب کا بھی شاید یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ حکومت ریسیونگ اینڈ پہ کیوں ہے. کیا حکومت کی واقعی وہ کہتے ہیں کہ ٹانگیں کھڑک رہی ہیں, کیا ایسے حالات ہوئے ہیں, کیا ایک سول ملٹری ریلیشنز کے اندر ٹینشن کی وجہ سے حکومت ریسیونگ اینڈ پر آ گئی ہے, جس کی وجہ سے حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید کسی ایک, جسے کہتے ہیں نا بڑے ویک مومنٹ پہ فوج ان کا ساتھ نہیں دے گی یا فوج کسی اور طرف چلی جائے گی؟ یہ سیاسی تھیوری مجھے سنتے ہوئے اب 6 سال ہو گئے. یہ فکرے تھے اور آپ کی یہ کہانی تھی آصف زرداری کے خلاف کہ آصف زرداری کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں, آصف زرداری دبئی کیوں چلا جاتا ہے, آصف زرداری رات کو سوتے وقت پسٹل کیوں رکھتا ہے. یہ کیا لوگ ہو تم یار؟ اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے میں صبح گیا شام گیا. یہ کیانی قریب آ گیا, دیکھو کیانی نے روک لیا گجرانوالے میں, کیانی کے ساتھ بڑے راز سترال حسن کی بات ہو گئی, وہ بالکل سپورٹ ہے جی. وہی نہیں تھی افتخار صاحب, ہو گیا کیا ہوا, کیا وہی تھی نا, ہوا کیا, ٹینشن ڈیفیوز ہو گئی تھی. ٹینشن ڈیفیوز ہو گئی تھی, یہیں پہ رک جائیے, ہو گئی تھی نا ٹینشن. رک جائیے, لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیجیے پلیز. آپ نے کہا کہ افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ افتخار صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی ڈگمگاری نالا. جی, ایز اے ڈیموکریٹ مجھے ہمیشہ یہ بات بری لگے گی کوئی سیاسی تھیوری بنا کے یہ کہے کہ جمہوری حکومت ڈگمگا رہی ہے یا جمہوری حکومت ختم ہو رہی ہے. آپ نے حکومت ڈگمگاتے ہوئے دیکھی ہے؟ میں نے بالکل دیکھی ہے ان حالات میں جب سازش کی گئی. ٹھیک ہے, آج آپ کو لگتا ہے کوئی یا سازش تو آپ نہیں؟ یہ مانیں کہ یہ ایک سازش ہے, جرت کریں. نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, آپ نے تو بتانا ہے کہ یہ سازش آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی ہے. آپ نے میرے پہ کہا کہ افتخار صاحب چونکہ حامی ہے حکومت کے, یہ کہتے ہیں ڈگمگانی, میں نہیں کہا حامی ہے, اور نالا نظر آتے. میں پاکستان میں جمہوری عمل کا حامی ہوں, رہوں گا. وہ ہم بھی ہیں, سب ہیں. بھائی آپ کہاں ہو؟ اچھا, ہم نہیں ہیں. آصف علی زرداری کے موقع پہ آپ نے کیا نہیں کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا, جنہوں نے کیا وہ آپ کے دوست ہیں. یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, اب ایک جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں, وہ ٹریول کر رہا ہے, وہ فلانے سے ملاقات کر کے آیا. آپ نے دیکھا نہیں کہ جب صدر پاکستان نے حلف لیا تو کیانی صاحب کا رویہ کچھ مناسب نہیں تھا. آپ نے دیکھا نہیں ان کی اسٹرک کا انداز کیا تھا. وہ یار یہ ملک ہے, ہم انٹلیکچوئل ہیں. چلے آپ مجھے بتا دیں, آپ مجھے بتا دیں, آپ کو سازش نظر آتی ہے نہیں نظر آتی؟ کو افسوس ہے کہ اس کا الیکشن ہار گیا. اس کے ساتھی جنہوں نے اربوں روپیہ لگایا ہوا تھا, اس کو اٹھتے بیٹھتے یہ کہتے ہیں عمران تم سے اس ملک کی وزارت عظمیٰ چھن گئی, لو واپس ہم تمہارے ساتھ ہیں, جس طرح نواز شریف کے ساتھ لوگ تھے. اور میرا کچھ باتیں اور بھی کر لینی چاہیے. ایک سیکنڈ کہہ رہے ہیں, ایک تو پہلے آپ نے کافی تقریر کر لی. نہیں, میں نے کوئی تقریر نہیں, آپ نے باقیوں کو مرضی کی بات نہیں کر رہا. میں کوئی سیاسی تھیوری میں جانا نہیں چاہ رہا. آپ جاتے ہیں, میں سوال پوچھ رہا ہوں. اس ملک کے اندر جمہوریت کے خلاف ایک چیز کامیاب ہوئی ہے, ہو گیا یہ نام نہاد آزاد میڈیا, اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے دانشور, اس کے اوپر بیٹھے ہوئے دانشور جو شروع سے ہی اس ملک میں جمہوریت کے خلاف ہیں. وہ یہاں پہ اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں, کوئی خلافت لانا چاہتا ہے, کوئی مولانا مودودی کا نظام لانا چاہتا ہے. وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ میڈیا ہے. اس لیے جس گورنمنٹ کو بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے پاؤں جما سکتی ہے, ڈیلیور کر سکتی ہے, اس کو ہٹا دو. اچھا چلو اسی آرگومنٹ کو ہی لے لیتے ہیں نا, آپ والے آرگومنٹ کو. آپ کے آرگومنٹ نہیں, میری بات سنیں نا افتخار صاحب, آپ والے آرگومنٹ کو لے لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے حکومت ترقی کی راہ پہ چل رہی ہے؟ لفظ میں نے یہ نہیں کہا. نہیں, میں نے کہا, آپ نے کہا حکومت اپنے قدم جمانا چاہ رہی ہے. ایک سال میں تو پروجیکٹس تو کر لیے نا آپ ترقی کی راہ پہ نہیں چلے تھے, میں نہیں چلا تھا, امتیاز عالمی چلتا تھا, کیمروں کے سامنے آئے تھے, رستہ 2-3 سال لائن پہ تو چل رہی بات کرنے میں لگ گئے تھے. صاحب صحیح لائن کی طرف تو چل رہی ہے نا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ رستہ درست ہے, صرف درست ہے. وفاق میں جس قسم کی ہمانگی پائی جاتی ہے اور اختلاف پایا جاتا ہے, یہ بڑے مزے کا. اچھا میں آپ سے عرض کروں, بڑے مزے کا. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو اپنی کابینہ کو ریشفل کرنا چاہیے. ان پر اعتراض ہے کہ خاندان کی خون بنا دی ہے اور اپنے قریبی لوگ. یہ غلط ہے تاثر یا صحیح؟ تاثر ٹھیک ہے کہ فیملی انٹرپرائز ہے. یس, یہ اس طرح جمہوری حکومت. میاں صاحب کو پارلیمنٹ کو اہمیت دینی چاہیے. تیسری دفعہ ایسی نہیں ہونا. میاں صاحب کو کنسلٹیو پروسیس پارٹی میں بڑھانا چاہیے اور باقی پارٹی سے چلانا چاہیے.
میاں صاحب کو عمران خان سے بات کرنی چاہیے, قادری صاحب سے بات نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ سوری انٹرپٹ یو, میں خیال ہے کہ عمران واحد آدمی ہے جس کو میاں صاحب ملنے گئے. نہیں, یہ بات دیکھیے, اس سسٹم کا آغاز بہت اچھا ہوا, انتخابات کے رزلٹ مان لیے گئے تھے, سب نے کہا الیکشن چوری کیے گئے, صرف 4 دن, جہاں ہار گئے, چوتھے دن عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا 4 حلقے کھولیں, بہت داندی. ٹھیک ہے, وہ 4 حلقوں کی بات ہو گئی, 4 حلقوں تک رکھے. اب مسئلہ کیا ہے, دیکھیے کہ اس وقت ساری پارٹیاں حکومت میں ہیں. عمران خان کی پارٹی بھی حکومت میں ہے, پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے, نیشنلسٹ بھی بلوچستان کی حکومت میں, جماعت اسلامی بھی حکومت میں. ایک بہت براڈر سٹیکس ہے اس سسٹم میں. اب اس میں ایک جو سٹیک ہولڈر سمجھ رہا ہے کہ مجھے کیک کا بڑا حصہ ملنا چاہیے, وہ سسٹم کو الٹانا چاہ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان کو نہیں ملے گا کچھ. عمران خان کو ٹھنڈے کھیلنا چاہیے, ایک لمبی اننگ کھیلنی چاہیے. وہ 2020 گیم کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان, انہیں نہیں کرنی چاہیے. اور ایک اور بات, عمران خان کو نہیں کھیلوں گا, عمران خان اپنا بی پلان رکھنا چاہیے. عمران خان جہاں لے جا رہے ہیں, اب استعفوں کی بات آئی ہے تو آپ دیکھیں گے, ایک بات سن لیں, اگر استعفوں کی بات آئی ہے تو آپ دیکھیں گے چند دنوں میں کے پی اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا. اگر وہ چیف منسٹر جو ہے اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو کیا ہوگا. ایک فکر میں کہنا چاہوں گا, ساری کھیل عمران خان کو یہ سمجھائی گئی ہے کہ تم چودھری نثار سے بات کر لو, تم کسی سے بات کر لو, نواز شریف سے بات نہ کرو, -1 فارمولہ لے کے آؤ, ہم جو بندے کاف لیگ کے نواز لیگ کی ٹکٹ پہ لڑ کے آئے ہیں ہم تمہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو لیکن پھر وہی مسئلہ میرا, آپ بھی ایک سیاسی تھیوری کی بات کر رہے ہیں, آپ بھی ایک سیاسی تھیوری کی بات کر رہے ہیں. دیکھو نا, ایک پرابلم ہے کون ڈلیور کر رہا ہے, وہ لوگ, وہ قومی اسمبلی کے اراکین جو زیادہ شیئر مانگتے ہیں. دیکھو ہمارا ایک پرابلم ہے, اس سسٹم کا ایک پرابلم ہے, اس جمہوری نظام کا ایک پرابلم ہے. جیسے تم نے کہا خاندانی شہزاد صاحب بیٹھے, شہزاد صاحب سے بات کر لوں. افتخار صاحب ایک سیکنڈ, میں شہزاد صاحب کنکلوڈ کر لوں. شہزاد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, ابھی تک جو ہماری بحث ہوئی, کم از کم اس بات پہ تو آپ بھی اگری ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر یہی کرتے رہیں گے تو یہ ایسی کھائی ہے جس کا انہیں نہیں پتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے. سب یہی کہہ رہے ہیں, پھر بھی ان کی انسسٹنس ہے کہ وہ یہ کرے جا رہے ہیں. کیا پاکستان کی وفاقی حکومت, مسلم لیگ نون کی حکومت اس سارے پروسیس کے اندر کوئی غلطی کر رہی ہے, یا کر بیٹھے ہیں وہ جس کو وہ آپ شاید ٹھیک نہیں کر سکتے, اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے, پھر اس پرابلم کا حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے؟ ہر کوئی یہی چاہتا ہے. افتخار صاحب نے ہمیں ضرور کہا ہے کہ شاید ہم سیاسی تھیوری یہاں پر پلان کر رہے ہیں, ہم تو صرف سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ سازشی مفروضے ایگزسٹ جو کر رہے ہیں, ان میں کوئی جان بھی ہے, یا صرف یہ چائے کی پیالی کے اندر طوفان ہے؟ دیکھیے, سازشی جو تھیوریز ہیں یہ تو اس وقت بھی تھیں جب عمران خان الیکشن سے پہلے جس طریقے سے اس نے مومنٹم گین کیا, اس وقت بھی خیال یہ تھا کہ اس کو تیار کرایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے پش ہے, اس کو ISI کی سپورٹ ہے, فوج کی سپورٹ ہے. وہ عمران خان سائڈ پہ رہ گیا, PMLN ایک بہت بڑے مارجن کے ساتھ آ گیا. یہ تو ایک سازشی تھیوری تو ادھر فیل ہو گئی. دوسرا, اگر آج حکومت وقت اپنے آپ کو اس پوزیشن میں دیکھتی ہے اپنے اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ 1 سال کے اور 1.25 سال کے عرصے کے اندر, تو اس کے اندر پھر حکومت وقت کو بھی آج پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے کہ میں نے کہاں کہاں فیل کیا. افتخار صاحب نے اپنے پہلے ابتدائیہ جو ان کے کلمات تھے اس کے اندر کہا تھا کہ گورننس, کرپشن, اکاؤنٹیبلٹی, پالیسی فارمولیشن, یہ 4 ایریاز ہیں جہاں پہ کوئی بھی جمہوری حکومت پہچانی جائے گی یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پریشر آئے گا. آج آپ میڈیا کے اندر بیٹھ کے دیکھیں, ان 4 اکاؤنٹس کے اوپر بہت بحث ہوتی ہے, بہت اسکروٹنی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ سیاسی حکومت جو اپنے آپ کو آج کل کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے تبدیل نہیں کرے گی, پرانی سیاست لے کے چلے گی, تو وہ پھر اس اسکروٹنی کا فوکس میں آئے گی, تو پریشر محسوس کرے گی. دوسرا, سول ملٹری ریلیشنز زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر بہت زیادہ مشکل تھے ایز کمپیئر ٹو جو آج ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آج کل کے حالات کے اندر اس حکومت کے لیے سول ملٹری کے اندر کیا مشکل ہے. اس کا مشرف کا مسئلہ تھا, اور یہ جو نواز وزیرستان کے اندر آپریشن کا, یہی 2 چیزیں کہی جاتی ہیں. مشرف بھی اب ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا جب سے فوج نے اپنا آپریشن سٹارٹ کیا, کوئی ذکر ہی نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہو رہا, اس لیے وہ پریشر بھی زائل ہو جاتا ہے. میرا مطلب صرف کہنے کا یہ ہے, فوج اپنے رویے کو تبدیل کرے, اور فوج ہی کے حکومت وقت اپنے رویے کو تبدیل کرے. حکومت وقت کے پاس ہی عمران خان کے اس چیلنج کا حل ہے. عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس قسم کے ان کی طبیعت ہے کہ جب ایک چیز پہ فیصلہ کر لیتے ہیں, سکپر ہیں, کپتان ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ میں بس جو اٹل فیصلے میرے ہوتے ہیں, ان کو اس طرف لے کے جایا گیا ہے.
کون لے کے گیا ہے. میں یہ ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ فوج نہیں ہے, یہ ISI نہیں ہے, یہ بہت سارے ان کے گرد جو سیاسی اکابرین ہیں, اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ غیر سیاسی ہیں, جو کہ ان کو پش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے مقاصد ہیں, اپنے مطلب ہیں. وہ ایک نیشنل گورنمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں, اپنی جگہ وہاں پہ دیکھتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, اس قسم کے ایک ریفارمیشن کے سوچ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. اور اس کے بارے میں بڑی سٹڈیز ہو رہی ہیں طاہر القادری صاحب کے انڈر آج کل. تو اس لیے یہ ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, اور عمران خان صاحب کو بھی, کہ ان کے سٹیکس پاکستان کی سیاست کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاست کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, ان تمام لیڈران کو اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا, نئے بلڈ کو لانا پڑے گا. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ سیاست کو ختم کر کے پھر کیا لایا جائے گا. پھر ایکچولی کھائی پھر پورے ملک کے لیے بن جائے گی بدقسمتی سے. پھر فوج بھی اس کو کچھ نہیں سنبھال سکے گی. ہم اتنے مشکل وقت میں داخل ہونے والے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا میں ایک بریک یہاں پر لے رہا ہوں, جب بریک سے واپس آئیں گے کیونکہ وہ آخری سیگمنٹ ہوگا, تو اس ساری سچویشن کو جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے. اس کو ہم کم از کم اس پلیٹ فارم سے تو کوئی سلوشن پرپوز کیا جا سکتا ہے. کوئی سینٹی کی آواز یہاں سے ضرور جانی چاہیے. عمران خان صاحب کو بھی کوئی پیغام جانا چاہیے, حکومت کو بھی جانا چاہیے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے بریک کے بعد. وہاں صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپس کی بات میں. آخری یہ سیگمنٹ ہے, میں چاہتا ہوں اس کے اندر کم از کم اس پلیٹ فارم سے کوئی حل ضرور پرپوز کیا جائے کہ کیا یہ جو ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن بنتی جا رہی ہے, اس کے اندر حکومت کو کیا کرنا چاہیے, پرائم منسٹر صاحب کو, میاں نواز شریف صاحب کو ان حالات کے اندر خود کیا کرنا چاہیے, اور جس طرح کی طرز حکمرانی ان کا تیسری دفعہ بھی ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی لانی چاہیے انہیں یا نہیں. سر بات کریں گے افتخار صاحب سے. سب سے پہلے ان کا پوائنٹ آف ویو, لیکن افتخار صاحب پہلے تو کلیئر کر دو, بار بار اشارہ میری طرف سے تہاڈا کہ آپ لوگوں نے سازش, آپ نے ایک بار آپ نے 100 بار تاریخیں دی, آپ کو یاد نہیں آپ نے کیا کیا؟ میں نے نہیں دی, میرے ایک دوستوں نے دی. جب تک حکمران اپنی طرز حکمرانی کو تبدیل نہیں کریں گے اور اس انداز سے نہیں کریں گے کہ ایک آدمی جو سڑک پہ پھر رہا ہے اس کو احساس ہو جائے کہ ہاں یہ تبدیلی آئی. نمبر 1. نمبر 2, میاں صاحب کو زیادہ وقت پارلیمنٹ میں دینا چاہیے, سینٹ میں اور پارلیمنٹ. ملک کے اندر زیادہ وقت, ملک کے اندر نہیں, ملک کے اندر دیکھو پابندی لگا سکتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ کے معاملات میں خود دلچسپی لیں. بیوروکریسی کی بریفنگ پہ اور ایک خاص گروپ کی جو بریفنگ ہے پارلیمنٹ کے ایشو کے بارے میں, اس پہ مت چلے. اور جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس ملک میں الیکشن ریفارمز کے لیے کمیٹی بنائی ہے, میں گزارش کروں گا میاں صاحب, اس میں مجھے نہیں پتا آپ سربراہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں, لیکن آپ ان کو بلا سکتے ہیں ڈنرز پہ, لنچ پہ, اور آپ اس میں ہر نقطے پہ دلچسپی لیں. مشینیں کیسی ہوں گی, ووٹنگ لسٹ کیسی ہوگی, مردم شماری کرانی ہے یا نہیں کرانی ہے, سیاہی کیسی ہوگی, آرز کون ہوں گے, پولنگ کا نظام کیا ہوگا. جو خامیاں وائٹ پیپر میں اس نے نشاندہی کی ہے عمران خان کے وائٹ پیپر میں سسٹم کے بارے میں, اس کو آپ درست کریں. اور الیکشن کمیشن کی تعیناتی پہ یہ بھی عمران کا ایک بڑا رول ہے. عمران کہتا ہے یار مجھ سے کنسلٹیشن نہیں ہوگی, یہ کنسلٹیشن تو دونوں مک مکاؤ کر لیں گے, پیپلز پارٹی اور یہ مل کے. اگر اس میں کوئی بہت بڑا وہ نہیں گڑبڑ ہے تو آپ اس سے بھی مشاورت کر لیں. اور پھر میاں صاحب ایک بات اور ہے, وہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کا پاور بیس کیا ہے. آپ اپنی پاور بیس کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوکل باڈیز الیکشن کروائیں. دیکھیں, آپ لوکل باڈیز الیکشن کروائیں, آپ پرائم منسٹر رہیں گے, میاں شہباز شریف چیف منسٹر ہی رہیں گے, لیکن اختیار نیچے جائے گا. آپ کے پاس ایک اتنی کمیٹڈ ٹیم ہوگی, آپ کے پاس بھی آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ ہم جمہوریت کا اگلے سٹیپ میں چلے جائیں. اس میں عمران خان کا بھی حصہ ہوگا, پیپل پارٹی کا بھی حصہ ہوگا. بتائے نا, نوئنگ دیم, آپ جانتے ہیں نا ہمارے یہاں طرز حکمرانی کو بھی اور حکمرانوں کو بھی, کیا کریں گے یہ آج تک تو نہیں. میرا خیال ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ان کے اندر بھی جاری ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے اندر ڈیبیٹ جاری ہے اور وہ خود بھی سوچ رہے ہیں. خالی گورننس نہیں, بات یہ ہے فیملی انٹرپرائز, میاں صاحب کو فوری طور پر اپنی کابینہ کو ریشفل کرنا چاہیے, بدلنا چاہیے. اس میں کریڈیبل چہرے لانے چاہیے, زیادہ کمپیٹنٹ لوگ لانے چاہیے. یہ جو تاثر ہے فیملی کا اور قریب دوستوں کا, اور پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ جو ہے جونیئر لوگوں کا بیٹھا ہوا ہے, وہ چلا رہا ہے سیکریٹریٹ, اور ادھر بھائی صاحب بیٹھے, چھوٹے ادھر بڑے بھائی صاحب بیٹھے ہیں. یہ پھر ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات بھی لاہور میں ہی ہوتے ہیں. اچھا, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو ایک تو تبدیلی یہ لانی چاہیے.
دوسری بات یہ ہے کہ انہیں فوری طور پر اپنی طور پہ الیکشن ریفارمز کا، انتخابی نظام میں اصلاحات کا ایک اپنے طور پر ایک پورا وائٹ پیپر، ایک پورا پلان دے دینا چاہیے، اور اس میں باقی پارٹیز کو انوائٹ کرنا چاہیے، ایک کانفرنس، آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، بھلے یہ بائیک آؤٹ کرتے ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے پنجاب میں، اور اس طرح کے پی کی حکومت بھی دباؤ میں آئے گی کہ وہ وہاں پہ انتخابات کا اعلان کرے۔ ایک اور بات ہے کہ میاں صاحب کو یہ استعفوں کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے وہاں پہ لانا چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن، بھلے وہ آپ پرسو نہ کریں خیبر پختونخوا اسمبلی کے پی میں، تاکہ اس سسٹم کو ڈسٹرب نہ کیا جا سکے۔ اور یہ کہ جو معاملہ ہے، کچھ اور معاملات ہیں جنہیں دور کرنے کی، مثال کے طور پر بزنس کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ سارے جو بڑی ڈیلز ہو رہی ہیں اور اس میں فیملی ہی انوالو ہے، ایک جگہ شہباز شریف کا بیٹا ہے سلمان اور دوسری طرف میاں صاحب کا بیٹا ہے، یہ جو تاثر ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں مشرف کے سوال پہ میاں صاحب کو اپنے موقع میں لچک پیدا کرنی چاہیے۔ بالکل کرنی چاہیے۔ یہ ٹرانزیشن جو تھی، یہ ٹرانزیشن کی اسپرٹ کے خلاف ہے، ورنہ یہ سسٹم ٹرانزیشن نہ ہو پاتی اگر مشرف راستہ نہ چھوڑتے۔ آپ میں سے دونوں کے کسی کے کریڈنشل ایسے تو نہیں ہے جو یہ کہے کہ کسی فوجی عامر نے کچھ کیا تو وہ ٹھیک کیا، لیکن آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ مشرف صاحب والے معاملے کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا، وہاں پوزیشن چینج ہونی چاہیے۔ بالکل، میں کہتا ہوں کہ جب مشرف پیش ہو گیا تھا عدالت میں اور اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، اس کے بعد مشرف کو جانے دینا چاہیے۔ اور ایک پوائنٹ اور، یہ جو معاملہ تھا نا طالبان کے خلاف کارروائی کا، میں سمجھتا ہوں حکومت نے بہت غلطی کی، اس معاملے کو بات چیت میں بہت لمبا عرصہ ضائع کیا، اور نظر یہ آیا کہ یہ کھڑے ہوئے تیار نہیں ہیں۔ اب جب یہ آ گئے ہیں تو جیسے آئی ڈی بیز کا معاملہ ہے، جو سیویلین آسپیکٹ ہیں ساری کارروائی کے، اس پر انہیں پوری طریقے سے بتانا چاہیے۔ شہزاد چودھری صاحب آپ کے پاس آؤں گا، آپ کو کیا، افتخار صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، امتیاز صاحب نے کہا حکومت کو یہ کرنا چاہیے، میاں نواز شریف صاحب کو اپنے رویے کے اندر تبدیلی لانی چاہیے، میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں ضرور بتائیں، لیکن تھوڑا سا مجھے تاریخی طور بھی بتائیں کہ کیونکہ کیپیسٹی ہے کیا اس طرح کی حکمرانوں کی اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی، کیا وہ تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے آنے والے دنوں کے اندر؟ اچھا، ان دونوں جو صاحبان ہیں دونوں سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے دو تین چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ کہ میاں صاحب کو مکمل طور پر وہ جو بڑکوں والے بیانات ہیں نا اپنے وزراء کے، ان کو بند کر دینا چاہیے، تاکہ عمران خان اور ان کے درمیان میں اور باقی پارٹیز کے درمیان میں جس قسم کی مخاصمت کا یہ ایٹماسفیئر بنتا جا رہا ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے۔ نمبر دو، پولیٹیکل انیشیٹوز جو چاہیے اور جو ضروری ہیں، جس کے اندر کے یہ تمام چیزوں کا ذکر ہوا جو کہ افتخار صاحب نے کہا، امتیاز صاحب نے کہا کہ جو الیکٹورل ریفارمز کمیٹی ہے اس کے اندر کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، ان کی انوالومنٹ نظر آنی چاہیے۔ تیسرا، امیر المومنین یا بادشاہ بننے کی کوشش مت کریں، آپ پبلک سرونٹ ہیں اور پبلک سرونٹ بن کے رہیں گے تو لوگوں کو یہ تسلی ہوگی کہ ہاں ہمارے حاکم نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ مل کے چلنے والے ہیں۔ اور چوتھی چیز، سب سے امپورٹنٹ جو انڈیکیٹرز ہوں گے کہ یہ حکومت جو ہے اس نے اپنا رویہ بدلا ہے، کیونکہ اس کے بھی 4 سال رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پولیس ریفارمز، جو کہ پولیس ریفارم وہ تھیوریٹیکل نہیں جو کہ ہمارے پیپر کے اوپر پیپر لکھے ہوئے ہیں، یہ کہ ڈی پولیٹیسائزڈ، اور وہ پولیس جو لا اینڈ آرڈر پرووائڈ کر سکے ایک عام شہری کو، اس کی جان کا تحفظ دے سکے۔ اس کے بعد بیوروکریسی سے اکاؤنٹیبلٹی، کہ بیوروکریسی وہ تمام کام کرے جو اس کا بیسک مقصد ہے، وہ نہیں جو کہ وہ سیاسی اس کے اوپر سے لیڈرز چاہتے ہیں۔ یہ ان چیزوں کو یہ امیجیٹ انڈیکیٹرز ہوں گے کہ لوگوں کے لیے کہ واقعی میں میاں صاحب نے اپنا طرز حکومت بدلا ہے۔ اور فائنل بات یہ کہوں گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا ان کا رویہ، جو ہماری تاریخ ہے وہ کیا کہتی ہے، میرا خیال ہے تاریخ اس لیے یہ سب کچھ کہتی ہے کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ہمیشہ سے وہی ہیں جو کہ ہمیشہ سے رہے، یا وہ ہیں ان کی اولادیں ہیں اور وہی کنٹینیو کرتے ہیں، وہی رویے اور وہی مزاج کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج 21ویں صدی کے اندر یہ سروس دینے کا وقت ہے، سروس لینے کا وقت نہیں ہے، اور سروس دینے کے لیے آپ کو پالیسی فارمولیشن چاہیے، اس کی امپلیمنٹیشن چاہیے، اس لیے وہ ایکسپرٹس آنے چاہیے پارٹیز کے اندر۔ یہ ڈرتے ہیں انٹلیکچوئلس کو لانے کے لیے، اسپیشلسٹ کو لانے کے لیے اپنی پارٹیوں کے اندر۔ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ آ کے اپنا حصہ ڈال سکیں اور حکومتوں کو مضبوط کر سکیں، تب یہ ہمارا سیاسی نظام ہے یہ جڑیں پکڑے گا۔ ایک بات ہے، اس میں کون کیسے پلے کرے گا؟ حکومت کو ٹھنڈے طریقے سے پلے کرنا چاہیے اور عمران خان کو اپنی سیکنڈ آپشن رکھنی چاہیے پیچھے ہٹنے کی۔ عمران خان ایک پولیٹیکل ایسٹ ہے، ایک نئی پارٹی ہے اور ابھی بڑا اچھا وہ انہوں نے رزلٹ دیا ہے، نیکسٹ الیکشن وہ جیت سکتے ہیں۔ انہیں ایک لمبے عرصے کی
دم کے ساتھ تیاری کرنی چاہیے. ان میں جو آ گئی ہے بہت زیادہ امپیشنس، وہ ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے. ساتھ ہی حکومت پینک کرتی نظر آ رہی ہے مال ٹاؤن کے واقعے کے بعد. حکومت کو پینک نہیں کرنا چاہیے، اور عمران خان کو ذمہ داری ڈالنی چاہیے حکومت کو عمران خان پہ کہ وہ اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لیں. اور اسی طرح قادری صاحب کی وہ ذمہ داری لیں. اگر کوئی دہشت گردی ہو گئی وہ ذمہ دار ہوں گے. حکومت نہ روک سکی تو حکومت بھی ذمہ دار ہوگی. تو حکومت بڑی مخمصے میں ہوگی کہ کیا کرے. ٹھیک ہے افتخار صاحب، لاسٹ ورڈ. کیا یہ جو رویہ سارا اپنایا گیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پورے معاملے کو لے کے، پہلے مال ٹاؤن پھر ٹیکس نوٹسز، یہ سارا میں یہ تو کیا اس ہے؟ کے سخت خلاف ہوں. میں نے کہا ہے کہ زندگی میں نے کسی خاتون کو سیاسی بنیاد پر سڑک پہ مرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں تو بہت سخت اس دن رنجیدہ تھا. پہلی بات، ٹیکس نوٹسز بس کر دو. یعنی کہ یہ جو چکر آپ نے چلایا سیف الرحمان سے لے کے اب تک، کیا نتیجہ نکلا؟ ایک دوسرے کو اس گندا کا مت مطلب کرو. آپ نے کچھ نہیں سیکھا. نہیں، ایک دوسرے کو گندا مت کرو. ایک بات عمران خان سے، عمران رہنما ہو، لیڈر ہو. کہتے ہیں نا جیتتا ہوں. کافی میچ تم نے ہارے بھی ہیں. بعض اوقات تمہاری بالنگ پہ تمہیں بہت بڑے چھکے بھی پڑے ہیں. تو دونوں کو بیلنس رکھو. تمہارے پیچھے پاکستان کی نوجوان نسل ہے جو کچھ اور سیکھ رہی ہے. ان کو ایک بات سکھاؤ، یہ ملک ان کا ہے. بہت شکریہ افتخار صاحب، بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب. شہزاد چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، آپس کی بات تھی بڑی کھلی ڈلی، اور اس کے اندر ہم نے ایک دفعہ پھر کوشش یہی کی کہ اس پلیٹ فارم سے کوئی جسے کہتے ہیں متوازن بات سامنے نکلنی چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ ملک ہمارا کسی قسم کی انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہاں پر نہ صرف عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ جس پوائنٹ پر اس معاملے کو لے کر جا رہے ہیں کیا وہاں سے اس کا ان کے پاس فال بیک آپشن ہے یا نہیں. حکومت کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اپنے تیسرے دور کے اندر وہ کوئی غلطی کر رہی ہے، اور اگر کر رہی ہے تو ابھی وقت ہے کہ اس کو درست کیا جائے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ. سر تسی کس کی طرف دیکھتے ہوئے؟ بزرگ لگ رہے تھے آداب. سر آپ میری طرف دیکھیں، آلریڈی آپ کو دیکھنے کی خوشی تو نہیں ہوگی، لیکن جمہوریت کی ماسی لگ رہے تھے. ان کو 5 سیکنڈ. چلیں اب امتیاز صاحب آپ میری طرف دیکھ لیں. جی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. بولے نا چڑیا کہاں گئے؟ بولو نا سر، 2 منٹ چپ کر کے دیکھ لو.